آج کے جو موجودہ حالات ہیں اس وقت اپنے علماء کا ساتھ دیں اور علماء حق کا ساتھ دیں، علماء حق کا ساتھ دیں۔ اس وقت بہت سے لوگ، جیسے میں نے ابھی بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، جو لوگ پچھلے سال یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی حضور تو رحمت للعالمین ہے، تم ان کے لیے روڈوں پر آ رہے ہو، روڈ بند کر رہے ہو، آج وہ اپنی ناموس کے لیے روڈوں پر آ گئے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ جو رسول کے لیے نہیں نکل سکتے تھے وہ عمران خان کے لیے نکل گئے؟ اس سے بڑی بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یار وہ تمہاری باتیں ٹھیک ہیں، بڑی زیادتی کی گئی ٹی ایل پی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، لیکن عمران خان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا جو بندہ اپنے جلسوں میں عورتیں نچوائے، نہ وہ دین کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، نہ ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی ترقی صرف حضور کے نظام سے ہو سکتی ہے اور کسی طرح سے نہیں، بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، جس نے آسیہ ملونہ کو نکال دیا، اس سے آپ کیا جواب کی امید رکھتے ہیں؟ جو پچھلے سال کہتا تھا کہ یہ دھرنوں میں نکلنا جائز نہیں ہے، آج وہ خود نکل رہا ہے۔ جو حضور کی ناموس کے لیے نکلنے کو حرام کہتا تھا، خود کے نکلنے کو جائز کہتا ہے۔ ایسے شخص سے کبھی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی، کبھی خیر کی امید۔ خیر صرف مل سکتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام سے مل سکتی ہے۔ اور بس یہ آخری بات، وقت زیادہ لے لیا، لیکن یہ کہ یہ آخری بات بڑی خاص ہے کہ حافظ صاحب، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مذہبی تنظیمات ہیں نا، ان کو آنے نہیں دیا جا سکتا، ہم اس لیے دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدریوں کو یہ کہہ دیتے کہ تم 313 ہو، تم سامنے مت جاؤ، ان کے وہ سپر پاورز ہیں اور آپ تو 313 ہیں، آقا نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا ہمارا کام میدان میں نکلنا ہے، مدد کرنا رب کا کام ہے، 313 کو غالب کرنا رب کا کام ہے۔ اور کیا ہوا؟ آج دھرنے پہ نکلے اور اعلان کر دیا 7 دن کی وارننگ دے کر جا رہا ہوں۔ ہر کوئی نہ حسین بن سکتا ہے، نہ خادم حسین بن سکتا ہے، نہ کوئی حسین بن سکتا ہے، نہ خادم حسین بن سکتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر 16 دن بیٹھ کر وہاں کی سردی میں، بارش میں اور معذوری کے عالم میں وہاں بیٹھ کر بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں۔ یاد رکھیں کہ علماء کا ساتھ دیں اور حضور کا نظام لانے کے لیے آپ صرف ووٹ ڈالیں، کچھ نہیں ہوتا۔ میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سکھر کے جلسے میں تھا، حضرت نے کمال بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے تقریر کی اور کیونکہ حضرت کا اپنا انداز تھا، آپ نے ووٹ کے حوالے سے تقریر کی، آخر میں ارشاد فرمایا کہ حضور کے نام پر پرچی دو، اور مجھے خوشی جب ہوگی کہ کل جب سکھر والے اٹھیں اور اٹھ کر یہ کہیں کہ یار وہ جو مولانا آیا تھا اس نے بڑی عجیب و غریب بات کی، حضور کے نام پہ پرچی دے دو۔ حضور کے نام پہ تو جان دی جا سکتی ہے، پرچی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پرچی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو بس اپنے ارادے پکے رکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہارا کام کوشش کرنا ہے، دین لانا رب کا کام ہے، دین کو غالب کرنا رب کا کام ہے۔ آج افغانستان میں بھی اسلام کی حکومت آئی ہے۔ 20 سال کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ لوگ جن کے پاس نہ مشینریاں ہیں نہ ٹیکنالوجی ہے، یہ امریکہ جیسی پاور سے ٹکرا گئے، مگر اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ تو ہمارا کام میدان میں اترنا ہے، فتح دینا رب کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔